حکمت ہے یہ قدرت کی، یہ بات ہے سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، بولو نا راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی۔ اللہ کرم فرما، ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ تو نے پھر یہ دن ہمیں واپس دیا، اب پھر مدینہ بھی واپس دے دے، سبحان اللہ، وہ راتیں پھر واپس دے دے، وہ باتیں پھر واپس دے دے۔ مدینے کی حاضری پھر واپس مل جائے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور یہ دوری دور ہو جائے، پھر ایسا ہو کہ سرکار کی بارگاہ کے سامنے بیٹھ کر پھر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر ہم پڑھیں، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی۔ پڑھتے رہیے نا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے تھے، ہر سال مدینے مرزا کو بلاتے تھے، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے تھے، شاشر کو بلاتے ہیں، رضوان کو بلاتے ہیں، اس طرح جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی۔ اللہ کرے کہ پھر وہ نظارے سامنے ہوں
اور پھر ہم یوں پڑھیں جب دور سے مسجد کے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے جب دور سے مسجد کے جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی کے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مجرم کو رہائی کے مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم دیکھا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا پھر یاد نہیں دور سے مسجد کے مینار نظر آئے مجرم کو رہائی مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانیت کا کیف آپ سب محسوس کر رہے ہیں مدینے کی تڑپ ہم سب محسوس کر رہے ہیں اور یہ تڑپ جلدی انشاءاللہ ہمیں مدینے بھی پہنچائے گی اور کعبے کی زیارت بھی کرائے گی انشاءاللہ اللہ 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 کعبہ
دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اللہ 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 احرام پھر پہن کر طواف حرم کروں میں اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے احرام پھر پہن کر طواف حرم کروں میں میری دعا یہی ہے میری دعا یہی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ 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 ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا حسرت پکارتی ہے حسرت پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا 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 اللہ 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 احرام پھر پہن کر طواف حرم کروں میں احرام پھر پہن کر طواف حرم کروں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو نا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ 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 میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ بولو پھرتا رہوں پڑھیے نا میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی
زم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں بولو نا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں اب تو بس کئی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس کئی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بچوں بولو اب تو بس کئی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں ان کے دربار میں ان کو نعتیں بولو نا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ سرتا بقدم اے تن سلطان زمن پھول سرتا بقدم اے تن سلطان زمن پھول پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے پن پھول صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہے پن پھول اس غنچۂ دل کو بھی ہو ایمان کہ ہوئے پن پھول اس غنچۂ دل کو بھی تو ایمان ہو کہ بن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ
بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول، سرسا بقدم اے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول دہن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میہن پھول، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ 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 جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سرسا بقدم اے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے نا، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، کیا بات رضا اس چمنیستہ نے کرم کی، کیا بات رضا اس چمنیستہ نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنیستہ نے کرم کی، کیا بات رضا اس چمنیستہ نے کرم کی، زہرا
ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو اور پیار سے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مالک کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں بولو نا ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں عشق میں ان کے غلاموں کا مچلنا دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں نزع کے وقت نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اللہ 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 اللہ
کعبہ دکھا دے مولا 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 ایک گھنٹہ کب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. بہت ساری نعتیں آپ نے سنی, کچھ باتیں سن لیں تھوڑی سی. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ نساء کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اس آیت مبارکہ میں صرف مسلمانوں کو نہیں, اے ایمان والوں نہیں, یا ایھا الناس تمام بنی آدم کو خطاب کیا گیا. اور سب کو کیا حکم دیا؟ تقوی کا حکم دیا. اتقوا ربکم, ڈرنے کا حکم دیا. حالانکہ شادی کا جب موقع ہوتا ہے تو ڈر کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو اتنے نڈر ہو جاتے ہیں, ہونا نہیں چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر پاتے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پکانے میں لگے ہوئے ہیں, انتظامات میں لگے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, نمازیں قضا ہوتی جا رہی. نہیں, مجھے کام ہے, بہت کام ہے. تو نکاح کے موقع پر خطبے میں کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ آیت آتی ہے؟ اکثر یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. تقوی کا حکم دیا. اچھا, پھر یہاں یہ ہے کہ مومنوں کو یہ کہا کہ تم ایمان والے تو ہو لیکن اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے. دوسری اس کے بعد بھی آیتیں دوسری پڑھی جاتی ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یہ تو ایمان والوں کے لیے, لیکن چونکہ یا ایھا الناس ہے تمام بنی آدم کے, تو ان کو کیا حکم ہے؟ تو ان کو یہ حکم ہے کہ ایمان لاؤ, اس رب سے ڈرو اور ایمان لاؤ. اور دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پہ تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں نا. ہاں, اپنے بھی آتے ہیں اور اب جو ہم کو اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. میں ان کو لفظ پرایا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اپنے بھی آتے ہیں اور جو ہم کو اپنا سمجھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو ان تک دعوت کیسے پہنچے گی؟ یہ آیات جو پڑھی جا رہی ہیں ایک طرح کی دعوت ہی تو ہے کہ آپ نکاح میں آئے ہو, اب اسلام میں بھی آ جاؤ. مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم خود ہی نہیں جانتے, الا ماشاء اللہ علماء کی بات نہیں ہے, لیکن عوام تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان آیتوں میں کیا کیا رموز و اسرار چھپے ہوئے ہیں اور کیا اس میں ہم کو نصیحت ہے. اچھا, ہم کو زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا کہ جتنا شارٹ قاضی ہوگا نا اتنا وہ اچھا قاضی ہے کہ 2 منٹ میں نکاح ہو گیا, پر ٹائم ہی نہیں لگا. بعد میں آئس کریم بہت تقسیم کی ہم نے. تو زندگی بھی آئس کریم کی طرح ہی ہے. زندگی بھی آئس کریم جیسی ہوتی ہے, کھاؤ تو بھی پگھلے گی, رکھے رہو تو بھی پگھلے گی, وہ رکنے کی نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے اس کو وہ ٹیمپریچر دینا پڑے گا جس میں وہ زندہ رہ سکتی ہے, اور ہمیں روکنے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے محبت رسول کی وہ گرمی دینی پڑے گی جو ہماری جان ہے, ہمارے ایمان کی وہ جان ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق تقوی کا حکم ہوگا.
متقین میں بھی درجے ہیں، سب ایک درجے کے نہیں ہوتے. جیسے روزے میں بھی الگ الگ درجے ہیں، عوام کا روزہ الگ ہے، خواص کا روزہ الگ ہے، خاص الخاص جو ہوتے ہیں ان کا روزہ الگ ہے. اسی طرح دنیا میں بھی سبھی آفیسر تھوڑی ہوتے ہیں. اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم، تو کچھ سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، کچھ ان کو رپورٹ کرتے ہیں، کچھ اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ والوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی مرتبے ہیں، انبیاء بھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات. قرآن شریف پڑھیے، صرف اصالہ ثواب کے لیے نہیں کہ کوئی مر گیا تو آپ قرآن خوانی کرنی ہی ہے. شادی میں کیوں نہیں کرتے قرآن خوانی؟ کیوں نہیں کرتے؟ ہونی چاہیے. اس وقت برکتیں نازل نہیں ہوں گی. اس وقت ہم کو فاسٹ سب کرنا ہے. کون سا فاسٹ کرنا ہے؟ مسجد والا معاملہ، وہ فاسٹ کرنا ہے. باقی سب رات کو لمبا تک چلے گا تو چلے گا، لیکن نصیحت نہیں چلنی چاہیے. اس کو بدلو. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں. شادی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. سنت ہے خطبہ دیتے ہیں. اس میں فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے اجتماع، اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے اس میں کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے یہاں، مطلب انسانی اعتبار سے تو سب بھائی ہیں، مگر جو ارحام والے رشتے والے ہیں جو وہ کہاں ہیں؟ میری تو بمبئی سے آیا ہوں، کچھ راجہ پور میں رہتے ہیں، کوئی کدھر رہتا ہے، کوئی کدھر. تو یہاں کیوں آئیں گے وہ بھاؤ نگر میں یا کہیں بھی پروگرام کروں گا؟ لیکن اگر میرے گھر میں کسی کی شادی ہو تو سب رشتہ دار آئیں گے. تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ جو فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ. تو شادی کے موقع پہ یہ موقع تو یوں ہی آ جاتا ہے کہ سب رشتہ دار آ جاتے ہیں. اس وقت کچھ ایسا کرو. تو یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور علماء اس خطبے کو دیتے ہیں، قاضی صاحبان دیتے ہیں، تو اس پر ہم کو دھیان دینا چاہیے. آگے کیا فرمایا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے. اب وہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا. وہ کون ہے؟ حضرت حوا. یہاں دونوں کی پیدائش کا ذکر ہے. کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اور حضرت حوا. اس پر کسی کو پرابلم نہیں ہے کہ حضرت آدم کی ولادت کا ذکر کریں شادی کے موقع پہ، حضرت حوا کی ولادت کا ذکر کریں. جہاں ہم حضور کی میلاد رکھ دیے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو ایک سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ حضور کی میلاد کے ذکر سے بھی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم اسی لیے تو رکھا ہے نا بھائی. یہاں فیضان بھائی، آپ نے جو اپنی سسٹر کے لیے نکاح سے پہلے یہ جو محفل رکھی ہے، تو اسی لیے کہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو حضرت حوا کا بھی کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے زمین میں نسل بعد نسل مرد و عورت کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری ہوا. اب جیسے ہی انسان پھیلنے لگے، بڑھنے لگے، جتنے لوگ کم ہوتے ہیں نا اتنا پیسفل ہوتا ہے معاملہ. لیکن جیسے جیسے وہ ایکسپینشن ہوتا جاتا ہے تو پھر کلیم بھی بڑھتے جاتے ہیں کہ یہ میرا، وہ تیرا. آرگنائزیشنس میں بھی ایسا ہوتا ہے. جب کوئی تحریک جنم لیتی ہے تو شروع کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اخلاص سے کام کرتے ہیں، بعد والے بھی کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسے بھی فیکٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں جن کو دیکھ کے تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ اب یہ کیا کر دیں گے. تو اس وقت ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا تھا، ہم نے اس کے لیے یہ چیز نہیں بنائی تھی، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد کچھ اور تھا. اسی طرح اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا تو مقصد کیا ہے تخلیق کا، اس پر نظر ہونی چاہیے ہماری. تو پھر وہ کلیم بڑھتے گئے. تو اس لیے بھی خوف کا حکم دیا گیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے.
پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ظلم کی ایک صورت جو ہے رشتوں کو کاٹنا بھی ہے، اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر سوال کرتے ہو، جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اور یہاں جو رشتے بتائے وہ ارحام کہا اس کو، رحم سے بننے والے۔ رحم کس کو کہتے ہیں؟ دا وomb آف دا مدر، ویئر دا ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ ٹیکس پلیس ان سائڈ دا womb آف دا مدر، ماں کے پیٹ کی وہ تھیلی جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور اس سے بننے والے رشتے ان کو ارحام کہا گیا۔ اب یہ رشتے کتنے اہم ہیں، کیونکہ اچھا اس کی بیوٹی آپ دیکھیں، ایک نیا رشتہ بننے جا رہا ہے میاں بیوی کا، وہاں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ نیا رشتہ بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ چھوڑو تم سب، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اب بیوی آئی تو امی گئی۔ سب نہیں کرتے ایسا، مگر سب دیکھتے ہیں ایسا کہ ہوتا ہے ایسا۔ اگر یہ پیغام سمجھ لیں تو کچھ تو خوف کرے گا، کہ اللہ کا خوف آئے گا اس کو کہ میں نے نکاح کرتے وقت یہ سنا تھا، پھر مجھے ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ رشتے بہت اہم ہیں۔ اور دنیا میں آنے والا سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے درمیان جو تھا وہ یہی میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا نا، تو میاں بیوی تو وہیں بنے تھے۔ پھر اللہ نے دونوں کو زمین پر جب اتارا تو اسی رشتے کو لے کر آئے، پھر بعد میں دوسرے رشتے پھیلے۔ تو اب یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ ایک رشتہ جس کی خوبصورتی یہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ لباس کیوں کہا گیا؟ اس کے پیچھے بھی علماء فرماتے ہیں کہ حکمتیں بہت ہیں۔ لباس مختلف پرپز کے لیے کام میں آتا ہے۔ لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے، لباس عیب کو چھپاتا ہے، لباس زینت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زندگی کے اونچ نیچ میں بچاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کی زینت بڑھاتے ہیں۔ کوئی اچھا ہوتا ہے تو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کس کا شوہر ہے، واہ کس کی بیوی ہے، کہ کتنے اچھے اخلاق والی اس کو ملی، اللہ نے نیک بیوی دی، زینت بڑھتی ہے اس کی، اس لیے لباس کہا گیا۔ یہ بھی آیت آپ دیکھیں تو قرآن کی خوبصورتی، اس کا اسلوب ہماری سمجھ میں آئے گا۔ اب مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، دنیا میں سب سے پہلے وہی انسان آئے، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے، تمام انسانوں کے باپ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ اب اس کو عقلی دلیل سے کیسے ہم ثابت کریں گے؟ بہت سارے لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اچھا، نہ ماننے والوں کا ٹینشن بھی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا تو رب کی قدرت ہے نا۔ رب کو بھی نہ ماننے والے ہیں، ہے نا؟ تو کبھی کبھی ہم لوگ اس فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ سارے ہم کو کیوں نہیں مانتے، تو ہم ہیں کون جو سارے ہم کو مان لیں؟ جب وہ خالق اور مالک ہے اس کو سارے نہیں مان رہے ہیں، تو ہم اس پر اڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، پھر اللہ ہدایت دے گا۔ اور اگر ہم آنیسٹلی پہنچائیں گے تو لوگ مانیں گے۔ ہاں، وہ تڑپ ضرور ہے کہ جو حضور کو بھی ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیتیں بھی نازل ہیں کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو گے ان کے لیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان نہیں لاتے اس لیے تم اپنی جان کو تکلیف دو گے، کیا کرو گے؟ اے حبیب تمہارا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تمہارا کام پہنچانا ہے، تو آنیسٹلی کام کرو، ریزلٹس اللہ دے گا۔ ریزلٹس کی پرواہ نہیں، پروسیس کی پرواہ کرو، اپنا جو کام ہے اس کی پرواہ کرو، اس میں آپ تن من دھن لگا دو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ بھئی کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، سب اپجتے نہیں ہیں نا، کچھ تو ایسے پڑے رہ جاتے ہیں، کچھ سڑ جاتے ہیں، پھر فصل آتی ہے، فصل آنے کے بعد بھی کبھی کبھی
کیڑے ٹڈی آ جاتے سب کھا کے چلے جاتے. کبھی کٹائی کے وقت ہی بارش ہو جاتی ہے اور وہ جو کاٹنا تھا وہ نہیں ملتا ہے, کیا کریں گے؟ پھر اللہ کچھ اور اسباب بنا دیتا ہے. ہمارا کام کرنا ہے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو عقلی دلیل کیسے دیں گے ہم؟ وزڈم کے ذریعے سے سمجھائیں گے. تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے, سینسس ہوتا ہے, مردم شماری, جن گننا. ابھی سمجھا؟ کیم چھو؟ الحمدللہ. کیم چھو تمہیں؟ ہاں, نہیں تو کیا بولتے تھے پہلے؟ ہارو چھے, مجاما. لیکن مجاما کیوں؟ اللہ کا شکر ہے. ہاں الحمدللہ. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے. تو زیادہ چاہیے تو اکثر لوگ نہیں آج کل دھندا کچھ ہے نہیں, الحمدللہ نہیں نکلتا منہ سے, تو پھر دھندا چلتا ہی نہیں. تھوڑے پر شکر کرو گے وہ زیادہ عطا کرے گا. تم زیادہ کے انتظار میں شکر ہی بھول جاتے ہو. یا پھر کہتا ہوں سب ایسے نہیں کرتے ہوں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کبھی کبھی تو بہت ہوتا ہے تو بھی بولتے نہیں کچھ نہیں, اللہ کا شکر تو کرو. الحمدللہ. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اور اگر انکار کرو گے میرا عذاب بہت شدید ہے, اللہ فرماتا. پھر یہ سب تباہیاں آتی ہیں, یہ ناشکری کی وجہ سے بھی آتی ہیں, صرف وائرس کی وجہ سے نہیں آتی. اس میں ناشکری کا وائرس بھی شامل ہوتا ہے. وہ بھی بولتا ہے کہ شکر کرو نا. وہ کیا بولتا ہے بھئی؟ جواب دو بھائی. تو اس سے بھی نصیحت ملتی نا ہم کو, شکر کرو نا. صرف کووڈ کو کرونا کیوں بولتے ہو؟ شکر کرو نا. تو جب جن گننا ہوتی ہے, سینسس ہوتا ہے, آج 125 کروڑ کی ہماری پیارے دیش واسیوں کی آبادی ہے. ہم کم سے کم اس میں تو ٹاپ ہیں, سیکنڈ. اور ہمارا دیش تو اور بھی بہت ساری چیزوں میں ٹاپ ہے. سائنٹسٹ کو دیکھو, راکٹ ٹیکنالوجی کو دیکھو, کمپیوٹر سائنس کو دیکھو, ہے ٹاپ ہے. ہمارے پاس مین پاور ہے جو دوسرے کنٹریز میں نہیں ہے. باہر سے لوگ ان کو منگانے پڑتے ہیں. ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہم نوکریاں نہیں دے پا رہے ہیں, اتنے ہیں, ہم لوگ اسٹرانگ ہیں بہت. لیکن اگر 100 سال پہلے کی ہماری آبادی دیکھو یا دنیا کی دیکھو تو زیادہ تھی کہ کم تھی؟ جواب دیجئے. اس سے 1000 سال پہلے زیادہ تھی یا کم تھی؟ اس سے 10,000 سال پہلے زیادہ تھی یا کم تھی؟ اب وہ کم کرتے 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 الٹیمیٹلی کتنے پر آئے گی؟ خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. It began somewhere with one. کہیں ایک سے ہی شروع ہوا تھا نا, وہ ایک آدم علیہ السلام ہے. سبحان. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا. تو اس طرح سے ہم عقلی دلیلیں بھی دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگوں نے تو اپنے باپ دادا کو پہچانا ہی نہیں, وہ بندروں کو اپنا باپ سمجھنے لگ گئے. میں پڑھاتا ہوں اس کو سائنس میں, اسکول میں پڑھانا پڑتا ہے. چیپٹر ہے ایوولوشن, چارلز ڈارون سائنسدان کا نام. اس کا گاؤں بھی میں نے دیکھا ہے, ڈارون کا. تو اس نے یہ پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ نکالا. اچھا, اس کو صرف مسلمان ہی رد کرتے ہیں ایسا نہیں ہے, دوسرے مذہب والوں نے بھی اس کا رد کیا ہے. ورنہ صرف ہم ہی پہ الزام کیوں ہے؟ ہم پہ الزام ہے بے وفائی ہے, کیوں؟ آپ تحقیق کیجئے نا, پڑھیے تو صحیح, دوسروں کو بھی پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو رد کرنے والے دوسرے بھی. جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے فوز مبین فی رد حرکت زمین, اور دوسری بھی کتابیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ زمین ساکن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, مگر صرف مسلمان ہی اس کے قائل ہیں ایسا نہیں ہے. آپ یورپ میں جا کے دیکھیں, اسی نظریے کو ماننے والے دوسرے بھی ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات ہی نہیں کی ہے. ہمارے پاس وہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, فوز مبین اور جو اعلیٰ کی دوسری کتاب, اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, تو ایک میں تو پوری سائنٹیفک دلیل ہے, ایک میں قرآن شریف سے دلیل دی ہے آپ نے کہ زمین ساکن ہے.
ابھی ہم اس کو پڑھنے جاتے ہیں نا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کیا ہے. اس قدر ٹیکنیکل لینگویج جو سائنٹیفک ٹیکنیکل لینگویج ہے, اس کی ٹرمز اینڈ ٹیکنالوجیز. میرے پاس کسی نے ایک پیج بھیجا تھا کہ اس میں یہ جو چیز لکھی ہے اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے, میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, یہ سب دربار مصطفیٰ سے ملا ہے. اور پھر لکھتے بھی ہیں نا کہ لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. تو یہ جو میں سب آ گیا نا. لا و رب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضول. آلات کا شعر تو پڑھو, بولتے خدا کے برابر معاذ اللہ, ان کا خدا ان سے فضول لکھا ہے, پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تم سے. ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضول. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سبحان اللہ. البحر علا والموج طغى من بك طوفان اشربا من بك طوفان اشربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا, موری نیا پار لگا جانا. مجدار میں ہوں یا رسول اللہ, مجدار میں ہوں یا حبیب اللہ. مجدار میں ہوں میرے آقا. موری نیا پار لگا جانا, موری نیا پار لگا جانا. لم لم یاتی نظیروں کا فی نظر, لم لم یاتی نظیروں کا فی نظر. مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے. جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے. تجھ کو شہید دو سرا جانا. انا فی عطش وسقاک کتم, اے گے سوئے پاک ابر کرم, اے گے سوئے پاک ابر کرم. بولو اے گے سوئے پاک ابر کرم. برسن آرے رم جم رم جم برسن آرے رم جم رم
گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا انا فی عطش وسخاک اتم ہے گے سوئے پاک ابر کرم ہے گے سوئے پاک ابر کرم ہے گے سوئے پاک ابر کرم چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے سو اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع سوئے پاک ابر کرم بولو اے یسوع پاک ابر کرم برسن آرے رم جم 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 برسن آرے رم جم رم جم 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 برسن آرے رم جم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا لاچار اس راہ پڑا جانا تو بندر سے انسان اگر بنا جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور تھیری بھی پیش کی انہوں نے تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں
ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوری تھنگ از ایوالونگ، ارتقاء ہوتا ہے اس میں، اس کی وجہ سے چینجز آتے ہیں. اور پھر پہلے وہ بندر تھا، دم تھی، وہ جھڑ گئی، پہلے 4 پیروں پہ چلتا تھا، پھر اٹھنے لگا. تو وہ ایک سیریز آف اینیملس انہوں نے بتایا. پھر اس پر الٹیمیٹ پروڈکٹ کیا ہو گیا اس کا؟ انسان ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اب آج جو بندر اچھل رہے ہیں ان کو کس نے روکا تھا کہ وہ دلی میں اور جگہ جگہ پر انسانوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں؟ تو انسان بن کے آتے نا، وہ کیوں رہ گئے؟ ان کا تو ارتقاء نہیں ہوا. ایک سوال یہ. دوسرا، اگر یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں سائنٹیفک، میں ٹوٹل کراس نہیں کر رہا ہوں لیکن اس پوائنٹ پہ رکھ رہا ہوں. تو پھر انسان کو ارتقاء کرتے کرتے آگے اور کچھ بننا چاہیے تھا، وہ یہاں کیوں رک گیا؟ اگر بندر سے چینج ہو کر کے انسان چینج ہوتے 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 تو اب انسان جناب جو ہیں ابھی یہ قیامت تک انسان ہی کیوں رہیں گے؟ ان کو بھی تو بدلنا چاہیے تھا. عادت و اخلاق میں تو بدلے ہیں بہت سارے لوگ، مگر شباہت میں، شکل و صورت میں، جسمانیات میں تو ویسے کی ہے نا سب. اور کلر کی بات کرو تو وہ تو اللہ نے خود ہی بنائے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. تم الگ الگ رنگوں کے ہو، الگ الگ زبانیں بولتے ہو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے. آپ پڑھیے قرآن پاک، ایوری تھنگ از ایکسپلینڈ ان قرآن پاک. بٹ ہم تو انتظار کریں کوئی مرے تو پڑھیں، اللہ ماشاء اللہ. یہ قرآن زندوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ اس کو پڑھا کرو، سیکھو تو صحیح، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا تو سیکھو، تجوید سیکھو، اس کو کیسے حروف، اس کی صفات کیسے ہیں ادا ہوتی ہیں، حروف کیسے نکلتے ہیں، مخارج ان کے کہاں پر ہیں اس سے. اور آپ کو بتاؤں کہ ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس میں پرٹیکولرلی سائنٹیفکلی مینشن کیا گیا ہو کہ ایک حرف لیٹر نکلے گا تو یہیں سے نکلے گا. وہ صرف عربی ہے، اٹس اونلی عربک. اس کا پرتینتر جو مجھے آیا تھا وہ اس وقت آیا تھا جب 2 سال یا کچھ سال، یا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، میرے گلے میں کچھ وائس باکس میں تکلیف ہو گئی تھی اور مجھے ڈاکٹر نے بالکل بولنے سے منع کر دیا تھا. 1 مہینہ تو میں بالکل بولا ہی نہیں تھا، نہ گھر میں نہ اسکول میں، خاموش بالکل. اس نے کہا یہی آپ کا علاج ہے اور اس کے ساتھ آپ اسپیچ تھیراپی کرائیے. اب میں اسپیچ تھیراپسٹ کے پاس گیا تو انہوں نے جو مجھے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گلے پہ بہت پریشر آیا اتنے سال پڑھ کے، اور اس وجہ سے یہ آواز کا مسئلہ ہوا تھا. تو میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے اردو میں جب بھی آپ پڑھتے ہو یا کوئی زبان بولتے ہو تو فوکس جو آپ کے حروف کا ہے وہ آگے رکھو، ماؤتھ کے آگے، حلق میں مت ڈالو، اس کو آگے رکھو. برنگ یور وائس فارورڈ، برنگ یور وائس فارورڈ. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ ایکسرسائزز مجھ کو دی، وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنی پڑتی تھیں، اس میں لوگ سن کے ہنستے بھی تھے، مگر علاج کے لیے وہ کرنا پڑا تھا. پھر میں نے اس پر غور کیا کہ جب ہم عربی کے حروف کے مخارج دیکھتے ہیں تو حروف کتنے ہیں؟ انگلش کے 26 ہیں، عربی کے کتنے ہیں جی؟ 29. اس میں سے صرف 6 حلق میں ہیں، باقی سب آگے ہی ہیں. اس لیے حافظ صاحب پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں، آواز نہیں بیٹھتی ان کی. تو اسپیچ تھیراپی سے تو یہ بہتر ہے نا کہ ہم اس کو سیکھیں کہ حروف کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، کہاں سے ادا کیا جاتا ہے. یہ سب ہمارا ہے، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں پھر ہم کو سکھا رہے ہیں الٹا. ہم ہی نہیں سیکھتے اس کو. آف لائن نہیں تو آن لائن سیکھو، اب تو سب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایوری تھنگ. اب کسی سے نہیں سیکھنا چاہتے تو یوٹیوب پر ہزاروں لوگوں نے اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، گھر میں چپ چاپ سیکھ لو، بھائی سامنے نہیں سیکھنا ہے تم کو کسی کے. تو بٹ وہ چاہ ہوگی تو راہ ہوگی، وہ چاہ نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمارے لیے نہ کرو، خود کے لیے تو کرو، آخر قبر میں جواب تو آپ ہی دو گے نا، تو اپنے لیے تو کرو.
کب تک یہ سب ادھر ادھر کرتے رہو گے؟ علم سیکھو. اوٹ پٹانگ باتوں میں، لا یعنی باتوں میں چرچے کر رہے ہیں، اس پر واٹس ایپ پہ پوسٹ بھیج رہے ہیں، ادھر فارورڈ کرتے ادھر، کچھ مطلب ہی نہیں ان سب چیزوں کا. اتنا ٹائم کہاں سے لے آتے ہیں آپ یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ وقت دین کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ قرآن سیکھنے میں کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں ایسا ہے؟ فاروق اعظم نے سورہ بقرہ 12 سال میں پوری کی تھی نا، اس کے بعد اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی تھی. ایک سورت وہ سیکھیں تو یہ ہم بولے ہمارا قرآن ختم ہو گیا. تو شروع کب کیا تھا؟ ابھی الف بھی ہم کو نہیں ٹھیک سے معلوم ہے، ہم ختم ہو گیا. وہ تو چلیے پڑھنے کے لحاظ سے ختم قرآن ہو گیا، تلاوت کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، مگر قرآن صرف پڑھنے ہی کے لیے ہے؟ کچھ تو غور کریں اس میں. وہ بھی دعوت دیتا ہے نا غور و فکر کی. چلو ہم ہر ایک کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو جن کے پاس ہے ان کو تو سنیں، یہ ہونا چاہیے. تو آگے جو ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی رشتوں کو توڑنے کی مذمت کی گئی ہے. بس اس کو بتا کے پھر ایک منقبت اور پھر دعائے اشعار پڑھ کے فنش کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ رعد کی یہ آیت ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں. جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. ایک حدیث شریف ہے، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی. اس میں ایک چیز کا لحاظ ہونا چاہیے، اور وہ پیمانہ ہوگا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگر وہ حضور کا نہیں تو پھر کوئی رشتہ نہیں، اس کو خیال رکھنا ہوگا. اسی طرح سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے، وہ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے. مطلب قطع رحمی کرنا یعنی رشتوں کو کاٹنا، اور اس کو جوڑنے والے کے لیے فضیلت کیا اس کی. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ کہتا ہے حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کوئی عمل بتائیے کہ میری بخشش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیتے، استغفار کا حکم دیتے، لیکن حضور نے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آف دیٹ پرسن، کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. حضور کی نگاہ نبوت دیکھتی ہے نا. ڈاکٹرز بھی کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ڈائبٹیز کی بیماری تو ڈائبٹیز ہے، مگر ہر پیشنٹ کو ایک گولی نہیں دی جاتی. کسی کو میٹفارمن دیتے ہیں، کسی کو سیٹاگلپٹن دیتے ہیں، کسی کو جنوویا دیتے ہیں، کوئی اس کو پڑتی ہے کوئی اس کو پڑتی ہے. بیماری ایک ہی ہے لیکن دوا الگ الگ ہے، سوال ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ ہے. حضور بہترین شخص کون ہے؟ سب سے بہترین شخص کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھی اور دوسروں کو سکھائے. سوال وہی ہے، بہترین شخص کون ہے؟ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو. اس طرح کے سوالات آئے ہیں. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے کہ نماز پڑھ لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، میں تیرے لیے سفارش کر دوں گا. جیسے کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوا بھی ہے. جو استوان ابو لبابہ کا واقعہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان سے جو معاملہ ہوا تھا، انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستون میں مان لیا. اس کو استوان توبہ بھی کہتے ہیں. جنت کی کیاری میں ستون آج بھی موجود ہے. اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرنے کی بجائے وہ میرے پاس چلے آتے تو میں ان کے لیے دعا کرتا، ان کی بخشش ہو جاتی. لیکن چونکہ انہوں نے اب اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لی ہے تو اب جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں کھولوں گا.
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر حضور نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، سبحان اللہ۔ تقریباً ایک ہفتہ یا اس سے کچھ زیادہ وہ مسجد نبوی شریف میں ستون سے بندھے رہے تھے۔ یہ احساس تھا کہ مجھ سے غلط ہوا، یہ احساس تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا احساس کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ انبیاء اس کی حضور یوں جھکتے ہیں، انبیاء جھکتے ہیں، جو لوگوں میں افضل ترین ہیں وہ جھکتے ہیں۔ ہم کو کیا ہوا کہ ہم جھکنے سے بھاگ رہے ہیں؟ سجدے ہم سے نہیں ہوتے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہم کو۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ تمہاری ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ ماں، اب وہ رونے لگا۔ اچھا حضور بھی جانتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں، میری تو ماں ہی نہیں، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور نے یہ فرمایا کہ نہیں اب میں کچھ نہیں کہوں گا، نہیں فرمایا۔ فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ کہا حضور ہے۔ جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہیں رشتے۔ تو یہاں ایک رشتہ بند رہا ہے تو یہاں یاد دلایا جا رہا ہے واتقوا اللہ الذین تساءلون بہ والارحام۔ اور کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دولہا کو سنایا جا رہا ہے، پر وہ پھول اتنے ہیں کہ آواز فلٹر ہو کے جا رہی ہے۔ کاش کہ وہ دل میں فلٹر ہو کے اترتی۔ سب دولہے ایسے نہیں ہوتے، مگر ہم کو یہ بتانا پڑے گا ان کو کہ بابا یہ سب تمہارے لیے پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو خطبے میں ہے کہ آگے تم کو کرنا کیا ہے۔ خیر، بات بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر رات بھی لمبی ہو جائے گی، اس لیے سمیٹتا ہوں، منقبت سناتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ غوث الاعظم غوث الورا، غوث الاعظم غوث الورا، نور ہو نور صلی علی غوث الاعظم غوث الورا، نور ہو نور صلی علی، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جبی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، ہر ولی آپ کے زیر پا ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم، میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہ
جمی ہے جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے ایک مجرم سیاہکار ہوں میں ایک مجرم سیاہکار ہوں میں ہر سزا کا سزاوار ہوں میں ایک مجرم سیاہکار ہوں میں ہر سزا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو سے ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم بولو وجد میں آؤ نا وجد میں ہاں وجد میں آئے گا سارا عالم بولو وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم بولو وجد میں عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں کھلے سہرے کے پھول یا رب یوں زندگی بھر کھلائے رکھنا ہرا بھرا گلشن محبت سجائے رکھنا سجائے رکھنا کھلے سہرے کے پھول یا رب شعیب کو مل گئی زمینہ یہ ہے نوازش تیری الہی شعیب کو مل گئی زمینہ یہ ہے نوازش تیری الہی یہی ہے اب آرزو ہماری کہ نظر بد سے بچائے
رکھنا کہ نظر بد سے بچائے رکھنا کھلے صحرے کے پھول یا رب تمہاری قسمت کا کیا ہے کہنا ہے پیر و مرشد جو دادا باپ تمہاری قسمت کا کیا ہے کہنا ہے پیر و مرشد جو دادا باپ ہے فیض روحانی ان کا قائم ہے فیض روحانی ان کا قائم الہی سایہ بنائے رکھنا ہے فیض روحانی ان کا قائم الہی سایہ بنائے رکھنا کھلے صحرے کے پھول یا رب یہ بابا عثمان بصری بائی نے کیسا پایا ہے بیٹا پیارا یہ بابا عثمان بصری بائی نے کیسا پایا ہے بیٹا پیارا الہی ان کا قدم قدم پر گلوں سے دامن سجائے رکھنا الہی ان کا قدم قدم پر گلوں سے دامن سجائے رکھنا کھلے صحرے کے پھول یا رب جناب یاسین کی ہے بیٹی زرینہ ماں کے جگر کا ٹکڑا جناب یاسین کی ہے بیٹی زرینہ ماں کے جگر کا ٹکڑا الہی ان کی دعائیں سن لے الہی ان کی دعائیں سن لے اور ان کا جوڑا بنائے رکھنا الہی ان کی دعائیں سن لے اور ان کا جوڑا بنائے رکھنا کھلے صحرے کے پھول یا رب ہے بھائی فیضان اور شبنم بہن تمہاری بہت ہی خوش ہے بھائی فیضان اور شبنم بہن تمہاری بہت ہی خوش ہے بھابھی سرحانہ کی دعائیں سمیہ کو مسکرائے رکھنا ہے بھابھی سرحانہ کی دعائیں سمیہ کو مسکرائے رکھنا اور اس پر ضرور آمین کہیے گا کبھی خدایا وہ دن بھی آئے جلدی خدایا وہ دن بھی آئے
جائے کبھی خدایا وہ دن بھی آئے یہ پیارا جوڑا مدینے جائے کریں اطاعت نبی کی ہر دم کریں اطاعت نبی کی ہر دم مدینہ دل میں بسائے رکھنا کھلے سہرے یہ پھول یا رب اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے ان کو بھی، تمام گھر والوں کو، دونوں خاندانوں کو محبت پیدا کرے، مودت اور رحمت پیدا کرے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، ہر بلا سے، آفت سے، مصیبت سے محفوظ رکھے، امن و امان عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، رزق کی فراوانی اور نیک اور صالح اولاد نصیب کرے، اور زوجین کے اور والدین کے اور رشتہ داروں کے سب کے حقوق اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق دے اور دینداری عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہاں، ہفتہ واری اجتماع کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے نا، تو آپ لوگ کل اجتماع میں تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہر سنیچر کو یہاں پر آپ کی اس مسجد میں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اسی طرح مرکز سے ابھی بھی آن لائن اجتماع چل رہا ہے، امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان ہوتا ہے، کبھی کبھی فقیر کا بھی ہو جاتا ہے، اور علماء کا کل انشاءاللہ مفتی زبیر صاحب کا بیان ہوگا، اور ہمارے KBBS خالد بھائی بہار شریعت یہ قربانی کے مسائل بیان فرمائیں گے۔ تو SDI چینل پر آپ یہاں شرکت کریں، بعد میں SDI چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو بھی دیکھیں یہاں پر بھی، تو علم حاصل کریں۔ اگر آپ لوگوں کو آن لائن قرآن شریف سیکھنا ہے تو ہمارے مبلغین کے پاس آپ آئیں، نام لکھائیں۔ یہاں سے نہیں ہوا تو مرکز سے جو آن لائن کلاسز چل ہی رہی ہیں اس میں آپ کو شامل کریں گے کسی بیچ کے اندر، اور آپ سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نے ایجوکیشنل گائیڈنس کے لیے، ہیلتھ گائیڈنس کے لیے ٹیم امید کے نام سے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کورسز، IAS، IPS، SSC ان سب کے تعلق سے ہمارے پاس ایک پوری پڑھے لکھے ساتھیوں کی ٹیم ہے جو گائیڈنس دیتے ہیں، 1-to-1 گائیڈنس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کریئر گائیڈنس دیتے ہیں، آن لائن بھی کرتے ہیں، آف لائن بھی کرتے ہیں، ٹیچرز کے ورکشاپ کرتے ہیں۔ آپ اس سے جڑیے، اس کو ٹویٹر پر فالو کیجئے، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ۔ اس کو فالو کرنے سے اچھا ہے کہ جہاں سے آپ کو فیض ملے وہ چیزیں فالو کیجئے، اور فالو کر کے پروگرامز دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور آخرت بھی اچھی عطا فرمائے۔ سلام پڑھ لیں جو کرنا ہے۔